جو لوگ اولیاء طاغوت ہیں ان کی بیعت قبول کر لیتے ہیں۔ اولیاء طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے یہاں نوکری کی یا نہیں کی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان پر ہمارا ایک ہی حکم تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا، اور یقیناً کیا کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ طاغوت سے اجتناب کریں، انہوں نے عزیز مصر کے ہاں خزانچی کی نوکری کیوں قبول کر لی؟ کیوں اس کے امین بنے؟ کیوں اس کے خزانچی بنے؟ اگر کوئی شخص مسلم ہو کر حکومت کے کسی عہدے پر فائز رہتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جواب دیجئے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ طاغوت سے اجتناب کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے لیا ہے۔ طاغوت سے اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طاغوتی نظام اگر ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے روکے گا تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کی بات ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس فرق کو سمجھیں۔ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق طاغوت سے اجتناب تب ہے جب وہ اسلام پہ عمل کرنے سے روکے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ہی ڈیفینیشن سے دلیل دوں گا۔ جناب، اگر اسلام پہ عمل کرنے سے نہیں روک رہا تو وہ طاغوت کیسے بنا؟ وہ تو عین مسلم حکومت ہو گئی نا۔ کیا آپ الحکم باللہ کے نفاذ میں جدوجہد کو اسلام کا عمل نہیں سمجھتے؟ اور اگر اس کو دین کا عمل سمجھتے ہو تو پھر طاغوت کے علاوہ آپ کی رکاوٹ کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ جس طرح کی عبادت کرتے ہیں، طاغوت کی تکفیر نہ کرنے والی، وہ طاغوت کو بہت پسند ہے، اور آپ کا باطل ہونے پر یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح تو انڈیا، امریکہ، انگلینڈ میں کوئی لا کسی کو اپنے دین پہ عمل کرنے سے نہیں روکتا۔ یہ تو آپ نے مسئلہ ہی آسان کر دیا۔ اپنی جماعت کے لیے سارے طاغوت اسلام سے خوش ہیں اور ان کی تکفیر نہیں کرنی۔ واللہ آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ لا الہ تب پڑھنا ہوگا جب باقی الہ اللہ کو الہ ماننے سے روکیں گے۔ آپ کی ڈیفینیشن کا سر ہے نہ پاؤں ہے۔ اب طاغوت کی ڈیفینیشن قرآن سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ اس کی تکفیر کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکاوے میں ڈال دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اگر کسی شخص کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو طاغوت وہ ہے جس کا حکم اللہ کے سوا مانا جائے۔ اب سنیں اولیاء طاغوت کی ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 76 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا ویقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بس تم ان شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو اور یقین مانو شیطان بہت کمزور ہے۔ معلوم ہوا کہ طاغوت اور اولیاء طاغوت دونوں ایک ہی کٹہرے میں ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق گورنمنٹ ان لوگوں اور ان ڈپارٹمنٹس کا گروپ ہے جو ایک ملک کو چلاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خالی نواز شریف طاغوت نہیں ہیں، بلکہ سارے منسٹرز، سارے فوجی، ساری عدالتیں اور تمام گورنمنٹ کے ادارے طاغوت کا براہ راست حصہ ہیں۔ اب قرآن طاغوت کی تکفیر کے بارے میں کہتا ہے فَمَنْ يَكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کی تکفیر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوطی کے کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اور جناب لا الہ کا مطلب بھی طاغوت کی تکفیر ہے۔ کلمے کا پہلا ستون
اب ہم ایک جھوٹ پہ نظر ڈالتے ہیں جو آپ نے یوسف علیہ السلام پہ گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ کہ میں ان کو اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے عزت دار اور امانت دار ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ تو جناب کیا بات چیت ہوئی ان دونوں کے بیچ؟ الحمدللہ اس بات چیت کو اللہ نے واضح کر دیا ہم پر کہ تمام رسولوں کی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جس کو سن کر وہ بادشاہ حضرت یوسف کو عزت والا اور امانت دار کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ وہ ایمان لے آیا تھا اور میرا مسلم بھائی تھا۔ یہاں میں آپ کے علم کی داد دیتا چلوں کہ آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ عزیز الگ آدمی تھا اور بادشاہ الگ شخصیت تھی۔ یہاں آپ کے دو کفریہ عقیدے ظاہر ہوئے۔ ایک تو آپ نے اس بادشاہ کو بغیر دلیل کے طاغوت کہا، دوسرا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولیاء طاغوت کہا، اور آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ طاغوت کی بیعت لے کر اس کو مسلم کا سٹیٹس دے سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے کفر کی گواہی دے رہا ہو۔ ایسے عمل کو میں بولتا ہوں کفر ملٹیپلائی بائی کفر ملٹیپلائی بائی کفر۔ اب میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ طاغوت کی بیعت لینے والی جماعت ہیں، یعنی کہ خود طاغوت ہیں، اور آپ پر مشرکین اور کفار کا حکم لگتا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 73۔ ہم نے تو آج تک کسی فرقہ پرست کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی، نہ کسی مشرک کی اقتداء میں نماز پڑھی، الحمدللہ۔ آپ نے لکھا آپ اپنی مسجدوں میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مسجد میں کوئی شخص آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ ثابت کر دیجئے کہ مسجد میں اگر کوئی شخص ہمارے پیچھے نماز پڑھنے آتا ہے تو ہم اس کو نماز نہیں پڑھا سکتے یا اس کو مسجد سے دھکے دے کر نکال دیں۔ آپ ثابت کر دیجئے، ثابت کر دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے ثبوت آپ دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ اب کفار و مشرکین کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ہوتی ہے یا نہیں، وہ میں اس کو سمجھاؤں گا جس کو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا مطلب پتہ ہو، کیونکہ نماز شہادہ کے بعد ہے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ آپ نے سوال کیا اس لیے مختصر سا جواب قرآن سے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجازت نہیں مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید ہیں۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ اول تو ہم آپ کو مسلم کا سٹیٹس نہیں دیتے، لیکن اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ دے بھی دیں تو یہ ایک اور کفر آ گیا ہے آپ کے حصے میں، جس میں آپ مشرکین کے خلاف اتنے شدید ہیں کہ ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں یا انہیں روکنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تکفیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو کافر کافر کہتے رہیں یا اس کو قتل کر دیں؟ کیا کریں اس کے ساتھ؟ دین پہنچانا ہے یا بس لوگوں کو دین سے بھگانا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، حکمت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو جو چیز وہ جانتا ہے ان کے بارے میں وہ اس معاملے میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذالکم کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، سورہ نساء میں، کہ پہلے تم بھی تو انہی کی طرح تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، آج تم مسلم ہو گئے۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ یہی برتاؤ کرتا کہ تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو ہم کیا اس کی تبلیغ پر کوئی اثر لیتے؟ کیا ہم اسلام میں آتے؟ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے تکفیر کرنا، لازماً کسی شخص کو کافر یا مشرک کہنا۔ اگر ہے تو آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب سے بیزار ہیں، ہم تمہارے عقیدے کی تکفیر کرتے ہیں کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔